اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدنا و مولانا طبیب قلوبنا و ہادینا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المعصومین المظلومین فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ ابغض اللہ من ابغض حسینہ۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات ان کے۔ گرامی قدر برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، محرم کی چاند رات ہو گئی اور ہم 5 سٹار ویڈیوز کی جانب سے آپ کی خدمت کے لیے ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، مثل نماز فرض ہے اطاعت حسین کی، ہفتاد حج ہے ایک زیارت حسین کی، واجب ہے کائنات پر بیعت حسین کی، دنیا و دین کا بیعت مولا سے چین ہے، ایمان زیر دست جناب حسین ہے۔ ہم نے زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا محرم بھی آئے گا کہ جب ہم صرف گھر والوں کے ساتھ اپنے ہی گھر پر بیٹھ کے گھر والوں کے ساتھ مجلس امام حسین کا انعقاد کریں گے۔ ہم آن لائن مجلس پڑھیں گے تاکہ سب تک دور تک یہ بات پہنچ جائے۔ حسین بادشاہ لاکھوں سلام تیری خدمت میں، ہم سب سلام کرتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ میرے مولا حسین، کیا کوئی ناراضگی ہے یہ انسانیت سے؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہم سے؟ مولا اس بار ہم لوگ شاید کھل کے ماتم بھی نہ کر پائیں، مجلس بھی نہ کر پائیں۔ اے میرے آقا، خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اور اس دنیا سے، اس کائنات سے یہ کرونا جیسی بیماری کو دور کر دے، تاکہ عزادار انسانیت کو بقا ہو اور عزادار تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات، مرزا صاحب نے جو میں نے ابھی اشعار پڑھے، مرزا دبیر نے کہا تھا کہ ایمان کی سند ہے محبت حسین کی۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا یہی انسانیت ہے اور یہی ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے حسین علیہ السلام سے محبت کرنا۔ جس نے امام حسین سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے مولا سے محبت کی، جس نے مولا علی سے محبت کی اس نے جناب سیدہ سے محبت کی، جس نے جناب سیدہ سے محبت کی اس نے امام حسن اور امام حسین سے محبت کی۔ اور یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یعنی یہ پنجتن سے جو محبت ہے یہ تمہیں اللہ تک لے جاتی ہے اور وحدانیت پہچانی جا رہی ہے آج حسین کے۔ اور علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے زب عظیم آمد پسر۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ بیان کیا جائے اس باپ کا جو بائے بسم اللہ ہو، اور کیا کہنے اس بیٹے کا جو مانیے زب عظیم، جو قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اس قربانی کا بدل امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پیش کیا۔ لاکھوں سلام کہ ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، مثل نماز فرض ہے اطاعت حسین کی، ہفتہ اور نماز کی طرح اطاعت واجب ہے حسین علیہ السلام کی، ہفتاد حج ہے ایک زیارت حسین کی۔ بے شک جس نے زیارت کر لی امام حسین علیہ السلام کی اور اس کو 70 حج کا ثواب، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ 70 حج کا ثواب ہے اسے جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ واجب ہے کائنات پر بیعت حسین کی۔ کل جو بیعت مانگ رہا تھا نا پرافٹ کے نواسے سے، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا تھا اور اس نے قتل کر دیا۔ حسین نے قربانی دی، قتل ہو گئے، قربان اللہ کی بارگاہ میں ہوئے، اپنے نذرانہ پیش کیا۔ دستور دنیا کے مطابق جیتتا وہ ہے، فتح اس کی ہوتی ہے، ونر وہی ہوتا ہے جو کسی کو قتل کر دے، اپنی حکومت کو قائم کر دے، کسی کو مٹا دے۔ دنیا سمجھ رہی وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ تو نبی کے نواسے کی کامیابی دیکھو کہ 1400 سال کے بعد بھی اس پوری کائنات میں کوئی یزید والا نہیں ملتا، کوئی یزید کو چاہنے والا نہیں ملتا، کوئی یزید کا پرستار نہیں ملتا، کوئی یہ دعا ہی نہیں مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں یزید کو، جہاں یزید کو بھیجنا وہ ہمیں بھیج دے۔ لیکن کیا کہنا حسین ابن علی، کیا کہنا ہے شہنشاہ کائنات، کیا کہنا ہے شہنشاہ شہادت
کیا کہنا اے بادشاہ شہادت، کیا کہنا نبی کے نواسے، اے فاطمہ کے لال، اے علی کے لخت جگر، اے حسن کے بھائی، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں درود۔ آج پوری عالم انسانیت تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے عقیدت کے گہرے آبدار نچھاور کر رہی ہے۔ ہاں عزاداروں، آپ ناظرین اکرام، آپ توجہ کر لو۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس سال گورنمنٹ نے ہمیں اجازت نہیں دی کھل کے ماتم کرنے کی۔ ہاں یہ بھی ضرورت ہے، اگر ہم جائیں گے پبلک پلیس پر جائیں گے، اکٹھا ہوں گے، بھیڑ لگائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان کا خطرہ ہو جائے۔ یہ ایسی بیماری ہے، حسین انسانیت کا دیوتا ہے، انسانیت کو بچانے آیا ہے۔ اس وجہ سے آپ فالو کرو امام حسین علیہ السلام کو۔ حسین جان کسی کے لینے کے لیے نہیں تھا، حسین نے اپنی جان دے کر انسانیت کی جان کو بچایا۔ لہٰذا آپ گائیڈ لائن کے مطابق چلیں، جو بھی ہمیں حکومت نے گائیڈ لائن دی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا انعقاد کریں۔ آخری سانس تک حسین کا ماتم ہے، زندگی کے آخری لمحے تک حسین کا ذکر ہے۔ یہ سانس، یہ زندگی، جو کچھ ہے یہ سب حسین کا صدقہ ہے۔ اور یہ آنسو، یہ گریہ، الحمدللہ آج ہندوستان چمک رہا ہے، ہندوستان جگمگا رہا ہے عزاداری کے عنوان سے۔ آج جتنی بڑی عزاداری اس ہمارے دیش ہندوستان میں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، اور یہاں ہندوستان میں عزاداری کی جو شان ہے وہ اس وجہ سے منفرد ہے کہ دنیا میں خالی مسلمان ہی امام حسین کا ماتم کرتے ہیں، خالی مسلمان ہی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، خالی مسلمان ہی امام حسین کا تعزیہ رکھتے ہیں، خالی مسلمان ہی امام حسین کا امام بارگاہ سجاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اس ہندوستان میں صرف مسلمان ہی نہیں حسین کو یاد کرتے، بلکہ جہاں جہاں انسانیت ہے ہندوستان میں، وہ اس سے دھرم نہیں پوچھ رہا ہے۔ حسین بارگاہ کی، حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے دھرم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس دھرم کے ہیں۔ ارے آپ انسان تو ہیں، اگر انسان بننا چاہتے تو اس دروازے پہ آ جاؤ، امام حسین کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھ لو، خالی مسلمان ہی نہیں، خالی ہم نہیں حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے محلے کے تمام افراد، ہمارے شہر کے تمام افراد، گلیوں گلیوں میں حسین کی صدا ہے، شہروں شہروں میں حسین کی صدا ہے، گاؤں گاؤں میں حسین کا ذکر ہے، قریے قریے میں حسین کا ذکر ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھ لو، اور پھر ہم ناز کرتے ہیں مرکزی اعضاء ہندوستان ہے، مرکزی اعضاء، جہاں کے ایسے بھی گاؤں میں ماتم دیکھا ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں، ایسے بھی گاؤں میں مجلس دیکھی ہے جہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، لیکن حسین کا ذکر ہے۔ کیوں حسین کا ذکر ہے؟ ڈاکٹر سروجنی نائیڈو پہلی گورنر ہیں، پہلی مہیلا گورنر ہے اتر پردیش کی، انہوں نے اپنے گورنر کی شپت لینے کے بعد اور سب سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کہ مولا حسین لاکھوں سلام کہ تمہاری ثنا کر کے آج ہم کو یہ مقام ملا۔ تو معلوم ہوا حسین بادشاہ کے دربار میں کوئی بھی آ جائے حسین اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جس کے دروازے پر عزتیں مل رہی ہوں، جس کے دروازے پر شہرتیں مل رہی ہوں، بس آخری کلام میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا ہے، وہ بات یہ عرض کرنا ہے آپ کو کہ آپ پریشان نہ ہو۔ ماتم ہے، مجلس ہے اور گریہ ہے، عزاداری ہے، ہمیں تو اس بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کون دنیا میں کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی بھی آدمی روکنا نہیں چاہتا عزاداری سید الشہداء کو، اور ضروری نہیں کہ بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ ہو، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے حسین بادشاہ کا ذکر کریں۔ وہ آقا حسین جو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، ہاں قتل ہونے کے بعد بھی کامیابی تو یہی ہے نا، جو قاتل تھا نا اس نے 11 محرم کو حسین کا سر نیزے پہ بلند کر دیا۔ دنیا میں آج تک کبھی سر نہیں بولا، لیکن نبی کے نواسے نے بتا دیا کہ یہ دیکھو ہم شہید راہ خدا ہیں، ہمیں نہ سر کی ضرورت ہے نہ دھڑ کی ضرورت ہے۔ حسین نے نو کے نیزے سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ دیکھو یہ قرآن ہے جس کو بچانے کے لیے میں نے یہ قربانی دی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا ہندوستان ہے جہاں پر کوئی بھی ایسا بشر ملنے والا نہیں ہے جو حسین کا ناماتم کرتا ہو، حسین پر آنسو نہ بہاتا ہو۔ ہاں کیوں نہ ہم آنسو بہائیں، ہاں حسین علیہ السلام اس وجہ سے آنسو بہانا ضروری ہے کہ حسین اب میرا مہمان ہو گیا۔ ادھر محرم کا چاند نکلا، ادھر گھروں سے آواز آنے لگی حسین حسین حسین، اے حسین تیری بارگاہ میں لاکھوں سلام۔
اے حسین تیری بارگاہ میں لاکھوں سلام، لاکھوں درود و حسین علیہ السلام پر جن کا گھر کربلا میں لٹ گیا، اندھیرا ہو گیا شام غریبہ کو، یہ نبی کی بستی اجڑ گئی، یہ کھیتی اجڑ گئی، سناٹا پڑا ہے حسین کی عظیم قربانی، لیکن اس عظیم قربانی نے اس اندھیرے میں ایک ایسا چراغ جلایا کہ 1400 سال پہلے رسالت مآب نے کہا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، یہ حسین عالم کی ہدایت کے لیے روشن چراغ ہے، یہ چراغ آج 1400 سال کے بعد بھی جل رہا ہے۔ جسے نجات چاہیے وہ آئے در حسین پہ، جسے سراج چاہیے وہ آئے در حسین پہ، جسے مقام چاہیے وہ آئے در حسین پہ، جسے بلندی چاہیے وہ آئے در حسین پہ، جسے عظمت چاہیے وہ آئے در حسین پہ، جسے سرفرازی چاہیے وہ آئے در حسین پہ، جسے شہرت چاہیے وہ آئے در حسین پہ۔ ہاں وہ انسان کم دیتا ہے جس کے خزانے میں کم مال ہو، کم دولت ہو، لیکن اس بادشاہ کے خزانے میں تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، جس سے اللہ نے کہہ دیا تھا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے آ واپس اپنے رب کی طرف، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ مشیت خود چاہ رہی ہے کہ حسین مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں تو پھر حسین نے کربلا کے میدان میں ایسی قربانی پیش کی جو یادگار زمانہ ہے۔ انشاءاللہ سلسلے وار روز آپ دیکھیں گے یہ مجلس ہے جس میں مصائب امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں نظر کیے جائیں گے۔ ہاں عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، چاند رات ہے، چاند رات کا دستور یہ ہے نا، اپنے گھروں میں امام بارگاہ سجا دیتے ہیں، امام بارگاہ سجا دیتے ہیں، تعزیہ لا کے رکھتے ہیں، گھروں گھروں میں تعزیہ رکھا جاتا ہے، حسین کی یادگار، حسین کی یادگار۔ ہم اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، آپ جانتے ہو 2 مہینے 8 دن ہم صرف حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، معزز ناظرین، آپ توجہ کر لو، جب عزا خانہ سجتا ہے نا تو کوئی نظر دینے والا بھی ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات پڑھی کہ ایک مومنہ رہا کرتی تھی نجف اشرف میں، بڑی شان کے ساتھ عزاداری کرتی تھی، بڑی شان کے ساتھ عزاداری کرتی تھی۔ زمانہ گزرا، ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کے پاس مال و دولت ختم ہو گیا، بڑے پریشان، کیا کریں کیا نہ کریں۔ لو محرم کا چاند نزدیک آنے والا ہوا، بس ایک دن وہ اپنے بالا خانے پہ گئی، گھر کے چھت پر گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے کہا آقا حسین، ہر سال میں تیری عزاداری کرتی تھی لیکن اس سال میرے پاس کچھ نہیں ہے، مولا کہاں سے عزاداری کریں گے؟ پروردگار آقا حسین مہمان ہوگا میرا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اے میرے آقا، اے پروردگار کہیں سے انتظام کرا دے۔ وہ رو رو کے دعا مانگ رہی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز زمین پر گری، اس کے کھڑکنے کی آواز آئی، اس نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ زمین پر ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ آگے بڑھی، اس تھیلی کو اس نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کھول کر دیکھا، اس کے اندر اشرفیہ تھی، اشرفیہ دیکھی، خوش ہو گئی، ارے بازار گئی، دوسرے دن بازار گئی، سامان عزا ہدیہ کر کے لائی، اور لانے کے بعد چاند رات ہوئی، اس نے عزا خانہ سج دیا، عزا خانہ سج دیا۔ اب جو عزا خانہ سج چکی تو پھر کوئی دیکھا کہ کوئی نظر دے دے، کوئی نظر دے دے، آ کے اس کے ہاں اس نے ایک گلاس میں ایک کوزے میں دودھ رکھا اور تھوڑی سی شیرینی رکھی اور اپنے محلے میں گئی، کوئی ہے جو میرے گھر میں آ کے نظر دے دے حسین علیہ السلام کی، آقا حسین کی نظر، میں نے عزا خانہ سج دیا، کوئی آ کے نظر دے دے۔ لیکن سب نے، لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا، ایک ہی مقام پر گئی، کوئی نہیں آیا، واپس آئی پریشان حال، اپنا عزا خانہ کھولا، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہا آقا حسین، میں نے تیرا عزا خانہ سج دیا لیکن مجھے نظر کہنا نہیں آتی، اے میرے مولا کسی نظر دینے والے کو بھیج دے۔ بس اب یہ دعا مانگ رہی تھی رو رو کے، کسی نے پیچھے سے آواز دی، اب یہ جو مڑی تو کیا دیکھا؟ ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں جو کالی ابا اڑے ہوئے۔ کہا کیا بات ہے مومنہ؟ کہا نظر دلانا ہے، کیا آپ کو نظر دینا آتی ہے؟ کہا ہاں میں نظر دیتا ہوں۔ کس کی نظر ہوگی؟ کہا یہ شیرینی پر میرے آقا حسین کی نظر ہوگی۔ اور کہا یہ جو گلاس میں دودھ رکھا ہے نا شیر، اس پر کربلا کے 6 ماہ کے شہزادے علی اصغر کی نظر دے دیجئے گا۔ بس وہ آگے بڑھے، امام باڑے کے قریب پہنچے، نظر دینا شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد مڑ کے کہا مومنہ میں نے نظر دے دی، مومنہ میں نے نظر دے دی۔ مومنہ نے کہا سرکار کیا آپ نے نظر دے دی؟ کہا ہاں میں نے نظر دے دی۔
کہا حضور کیا آپ نے نظر دے دی؟ کہا ہاں مومنہ میں نے نظر دے دی۔ اب توجہ کر لیجئے گا، بہت گریا ہوگا، توجہ کرنا میری ماں بہنوں، جاؤ گھروں میں بیٹھی سن رہی ہو، آج دعا کر لا کہ آقا حسین مولا عباس کے صدقے میں، مولا عباس کے صدقے میں یہ بلا کو دور کر دے کائنات سے، تاکہ تیرے آقا کا غم ہم کھول کر منا سکے۔ ہاں ہاں، بس مومنہ نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، حضور کیا آپ نے نظر دے دی؟ بس مومنہ نے جیسے یہ کہا، انہوں نے مل کے کہا مومنہ بار بار کیوں پوچھتی ہے؟ میں نے کہہ دیا نا، میں نے نظر دے دی، میں نے نظر دے دی، میں نے نظر دے دی۔ اب مومنہ ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے سرکار معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں دستور تو یہ ہے کہ جب نظر دی جاتی ہے نا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے جاتے ہیں، لیکن حضور آپ نے اپنے ہاتھ تو اٹھائے نہیں، بھئی یہ سننا تھا۔ انہوں نے کہا مومنہ قریب آ، مومنہ قریب آ، مومنہ قریب پہنچی، کہا اپنے ہاتھوں سے یہ چادر تو ہٹا جو میرے دوست پہ پڑی ہے۔ اب جو چادر ہٹائی اس مومنہ نے تو کیا دیکھا؟ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ مومنہ تڑپ گئی، کہا میرے آقا میرے گھر میں آ گئے تھے۔ کہا جانتی نہیں مومنہ، میرے آقا کا عزا خانہ سجا ہے، اور وہ کیسے بغیر نظر کے رہ سکتا ہے؟ ہاں مومنہ میں نے نظر دے دی۔ اللہ لعنت اللہ ولا قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مِنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے اس بڑی عبادت قبول فرما لے اور توفیق دے ہم سب کو عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کرنے کی، اور دعائیں، بڑی دعا یہ ہے کہ پوری کائنات سے اور میرے ہندوستان سے اس کرونا جیسی بلا کو اے میرے مولا دور فرما دیں، تاکہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں اور امام حسین علیہ السلام کا غم منا سکیں۔